بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب بٹ نے اپنی شادی پر 50 لاکھ اڑا دیا۔ ہر طرف یوٹیوب پر رجب بٹ کی شادی کا چرچا ہے۔ نو دولتیوں کی طرح اس شادی پہ بھی پیسہ لٹایا نہیں بلکہ اڑایا گیا۔ بڑے نوٹوں کی بوچھاڑ میں فرش گم ہی ہو گیا۔ نوٹوں کے فرش پہ خوب دھمال ڈالا گیا۔ جہاں بہت واہ واہ ہوئی وہاں تنقید بھی کھل کے ہوئی۔ کسی نے کہا اتنے میں غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی نے کہا غریب بیچارہ تو بس حسرت سے دیکھتا ہی رہ گیا، الا بلا فلاں ٹمکانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی کیوں کرتا وہ غریب کی شادی؟ آخر اتنی محنت سے وہ فیملی ولاگ بناتا ہے۔ اس کی اماں، بہن اور ہونے والی بیگم اگر اس کے ولاگ میں نہ ہوتی تو کون رجب بٹ کو برداشت کرتا؟ آخر کوئی آسان کام ہوتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو سوشل میڈیا پہ مختلف حرکتیں کرتے دکھانا، پھر لوگوں کی تنقید سننا، پھر اپنی خواتین پہ میمز بنتے دیکھنا؟ یہ سب آسان تو نہیں نا۔ آپ یہ سب کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ بغیر محنت کا پیسہ ایسے ہی لٹایا جاتا ہے۔ محنت سے کمایا ہوتا تو شاید ایسے نہ اڑایا جاتا۔ پتہ نہیں بعض لوگ پیسے کی اتنی نمائش کیوں کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے ضائع کیے صرف نمائش کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ رجب بٹ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو میری نظر سے بھی کچھ ویڈیوز گزری تو میرا دل بہت مایوس ہو گیا کہ اتنے زیادہ پیسے ضائع کرنے والی کون سی بات تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا، پیسے کی قدر کرنی چاہیے۔ برا وقت آتے دیر نہیں لگتی اور نہ ہی وقت بدلنے میں۔ حلال کا پیسہ ہوتا تو شاید قدر ہوتی۔ مجھے تو لگتا ہے حرام کا تھا، تبھی ایسے بہایا جیسے پانی۔ مہندی، بارات اور ولیمے پر ڈالرز اڑائے گئے۔ میرے نزدیک نکاح صرف سادگی میں ہونا چاہیے، اور وہ بھی مسجد میں۔ پیسہ ہونا اچھی بات ہے مگر نمائش کرنا غلط بات ہے۔ ویسے اگر میرے پاس بہت پیسے ہوتے تو میں نمائش کرنے سے کہیں زیادہ بہتر سمجھوں گی کہ کسی کو دے کر اس کی مدد کر دوں، اور وہ بھی ایسے ہو مدد کہ آگے والی کی زندگی بہتر ہو جائے، لیکن کاش اس قابل ہو سکے۔ اور آخر میں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ رخصتی قرآن پاک کے سائے میں ہوئی، استغفر اللہ، قرآن کے ایک حکم کی بھی پیروی نہیں کی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہی کچھ ہوا تو یہ جناب بھی قانون کی گرفت میں آ ہی گئے۔ ہمارے ہاں یوٹیوبرز کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سوشل میڈیا پر کیا شیئر کرنا ہے اور کون سی ایسی بات یا چیز ہے جو نہیں دکھانی چاہیے۔ ہر بات کی ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ رجب صاحب نے بھی شہرت کے عروج میں یہ بھول ہی گئے اور قانون کی گرفت میں آ گئے۔ معروف ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر رجب بٹ کو غیر قانونی طور پر شیر کو تحفے کے طور پر رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ خبر ہے کہ رجب بٹ کو ان کے ولیمے پر شیر کا بچہ تحفے میں ملا تھا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ شیر کا بچہ غیر قانونی طور پر رکھنے اور اسلحے کی نمائش پر پولیس نے معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے حکام اور پولیس نے ضلع جہلم کے علاقے چونک میں جنگلی حیات کی موجودگی اور اسلحے کی غیر قانونی نمائش کی اطلاع پر رجب بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے بہت سارے مجھ پر تنقید کریں کہ اس کی شادی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے پیسے ہیں، وہ اسے استعمال کرے یا اڑا دے، اس کا چینل ہے، وہ جو مرضی میں آئے وہ اپلوڈ کرے۔ تو ناظرین، اس تنقید کے پیچھے کچھ دلائل بھی ہیں۔ وہ یہ کہ رجب بٹ ایک نئے کلچر متعارف کروا رہا ہے، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے۔
کچھ نئی روایات سیٹ کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ روایات ہیں جو ہماری نئی نسل کے لیے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں۔ ابھی یہ سب کچھ موبائل پر بچے دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل بھی یہ سب دیکھ رہی ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد ہر گھر میں نوجوان نسل یہی سب کرنے کی کوشش کرے گی۔ ابھی بھی بہت سے نوجوانوں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر موبائل اور کیمرے اٹھا کر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانی شروع کر دی ہیں۔ اگر ہم سب نے اس کلچر کو پروموٹ کیا تو ہمارا اسلامی معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ میرے نظریے پر اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔